صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز ساتھیو، السلام علیکم۔ اس محلے میں آنا ہمارا مقصد کوئی سیاست نہیں ہے، کسی کی مخالفت نہیں ہے، کوئی فتنہ نہیں ہے، کوئی حکومت پر نکتہ چینی نہیں ہے۔ ہر گھر میں، ہر محلے میں، ہر شہر میں اہل دل ہوتے ہیں، ان اہل دلوں کو نکالنا ہمارا مقصد ہے اور دلوں کی آواز دلوں تک پہنچانا مقصود ہے۔ حضور پاک کے زمانے میں دو طرح کا علم تھا، ایک زبان والوں کے لیے اور ایک دل والوں کے لیے۔ زبان والے علم کو ظاہری علم بولتے ہیں اور دل والے علم کو باطنی علم بولتے ہیں۔ آپ کے زمانے میں جن لوگوں نے صرف ظاہر پہ قناعت کری، انہی میں کوئی خوارج ہوئے اور کوئی منافق ہوئے، اور جن لوگوں نے وہ دل والا بھی علم حاصل کیا وہ تو ایک صحابی یا رسول اللہ کہلائے اور ولیوں سے بھی اعلیٰ مقام حاصل کر کے چلے گئے۔ آج علم ظاہر کی انتہا ہو گئی۔ جب انتہا ہو گئی، وہ لوگ خارج منافق ہو گئے تھے اور یہ لوگ 72 فرقوں میں تقسیم ہو گئے۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ جس علم سے وہ صحابی یا رسول اللہ کہلائے تھے، وہ علم آج کے نوجوانوں کے دلوں میں بھی ہونا چاہیے۔ وہ علم کتابوں میں نہیں ملتا، حدیث شریف میں نہیں ملتا، مسجدوں میں نہیں ملتا۔ قرآن مجید میں صرف اس کا اشارہ ہے کہ خضر علیہ السلام کو علم لدنی تھا، وہ علم تو نہیں ہے، اشارہ ہے اس کا۔ حدیث شریف قرآن مجید کے تشریحات ہیں، حدیث شریف میں بھی اشارے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے حضور پاک سے 2 علم حاصل ہوئے، ایک تمہیں بتا دیا، اگر دوسرا بتاؤں تو تم مجھے قتل کر دو۔ اس کا مطلب ہے وہ حدیث شریف میں بھی نہیں ہے۔ اور ایک اور واقعہ ہے، ایک دفعہ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ بازار سے گزر رہے تھے، لوگ بادب کھڑے ہو گئے۔ اس وقت جو بھی عالم ہوتا تھا عالم حق ہی ہوتا تھا، لوگ ان کی تعظیم کرتے تھے، لیکن ایک آدمی پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے ایک کونے پہ کھڑا اکڑا ہوا تھا۔ آپ نے اس کو گھورا کہ باقی تعظیم کر رہے ہیں اور اس کی حالت کیا ہے اور یہ اکڑا ہوا ہے۔ اس کو گھورا اور چلے گئے۔ اس آدمی کو بھی غصہ آ گیا کہ ٹھیک ہے، لوگ تمہاری تعظیم کر رہے ہیں اور میں بھی اپنی تعظیم تم سے کرانی ہے۔ مولانا صاحب اپنے مکتب میں چلے گئے، پیچھے پیچھے وہ شخص بھی چلا گیا۔ جب گیا تو وہ بیٹھے ہوئے تھے، کچھ مطالعہ کر رہے تھے۔ اس نے سلام کیا اور کتابوں کو دیکھا تو پوچھتا ہے این چیز، تو وہ برم ہو کے کہتے ہیں کہ این آ علم اس کہ تو نہ میں دانی، کہ وہ علم ہے کہ جس کو تو نہیں جانتا۔ اس نے ان کے پیٹ پہ نظر ڈالی، ان کو بیت الخلاء کی حاجت ہو گئی اور چلے گئے لیٹرین میں۔ اس نے وہ کتابیں اٹھائیں اور پانی کے حوض میں پھینک دی۔ جب وہ واپس آئے تو دیکھا کتابیں نہیں ہیں، تو پوچھنے لگے میرے یہاں کتابیں تھی کدھر گئیں؟ اس آدمی نے کہا میں تو وہ پانی کے حوض میں ڈال دی، تو نے تو بڑا ظلم کیا، میرے بڑے قیمتی نسخے تھے کاغذی، بڑے دور دور سے میں نے حاصل کیے تھے، وہ تو سارے ختم ہو گئے ہوں گے۔ انہوں نے کہا ناراض کیوں ہوتے ہو، میں ابھی نکالتا ہوں۔ جب پانی سے نکالی تو وہ اسی طرح خشک تھی۔ اب مولانا صاحب پوچھتے ہیں کہ یہ چیز، تو وہ کہتا ہے این آ علم اس کہ تو نہ میدانی ہے، کہ یہ وہ علم ہے جس کو تم نہیں جانتے۔
اس کا مطلب ہے کہ یہ وہ علم باطنی تھا، کیونکہ حدیث شریف بھی مولانا صاحب جانتے تھے، قرآن مجید بھی جانتے تھے، تو پھر وہ کوئی اور علم تھا جس کے متعلق کہا تھا کہ یہ وہ علم ہے جس کو تم نہیں جانتے۔ اب وہ علم پھر کہاں ہے؟ لوگوں نے سوچا حدیث شریف اور قرآن مجید کے علاوہ کہاں علم ہو سکتا ہے؟ قرآن مجید میں صرف اس 3 الفاظوں میں اس باطنی علم کی ابتدا ہے، وہ جو الف لام میم ہے۔ تم کہتے ہو حروف مقطعات، آگے چلو، چھوڑ دیا تم نے، لیکن وہ الف لام میم وہی باطنی کی ابتدا ہے۔ الف سے اللہ یا اللہ کا ذکر کر، یا لام سے لا الہ الا اللہ کا ذکر کر، یا محمد رسول اللہ کا ذکر کر۔ اگر تو ذکوریت میں نہیں ہے تو ٹھیک ہے، تو قرآن مجید پڑھتا ہے، اور جو لوگ ذکوریت میں ہیں ان کو قرآن مجید فرماتا ہے تو ان کو نور سے ہدایت ہے، اور جو ذکوریت میں نہیں ہے تو ان کو پھر قرآن مجید سے ہدایت ہے۔ اب وہ باطنی علم کیا ہے؟ سخی سلطان نور رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، میں کسی مدرسے میں نہیں پڑھا، لیکن میں نے قرآن مجید کا پہلا لفظ الف سے اللہ اللہ کرتا رہا، کئی سال تک اللہ اللہ کرتا رہا، اللہ اللہ میری نس نس میں چلا گیا، اللہ اللہ سے میرا سینہ منور ہو گیا۔ جب سینہ منور ہو گیا تو جس طرح ظاہری علم کے لیے سفید کاغذ چاہیے، اسی طرح باطنی علم کے لیے سفید سینہ چاہیے۔ میرا سینہ جب سفید ہو گیا تو مجھے حضور پاک نے سینے سے لگا لیا، جب سینے سے لگایا تو وہ باطنی اور ظاہری علم میرے سینے میں خود بخود ہی آ گئے۔ آپ فرماتے ہیں وہ علم میرے سینے میں آ گئے، لیکن چونکہ میں لکھا پڑھا نہیں تھا، وہ علم میرے سینے میں آ گئے لیکن میں لکھا پڑھا نہیں تھا، میں لکھ پڑھ نہیں سکتا تھا۔ پھر میں نے کیا کیا کہ میں وہ بولتا رہتا اور کاتب وہ لکھتے رہتے، اختا کہ میں نے وہ کتاب نور الہدیٰ بھی اسی طرح سے لکھوا دی، اور کئی کتابیں بھی اسی طریقے سے لکھوا دی۔ اب وہ علم باطنی وہ کیا ہے؟ یہ تو الف سے اللہ سے اللہ اللہ کیا، لیکن اللہ اللہ کیسے کیا؟ زبان سے اللہ اللہ کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، انہوں نے اگر اللہ اللہ کیا تو وہ دل سے کیا، تو دل سے اللہ اللہ کیسے ہوتی ہے؟ لوگ کہتے ہیں ہم نے دیکھا ہے دل گوشت کا لوتھڑا ہے، یہ اللہ اللہ کیسے کرتا ہے؟ لوگ کہتے ہیں یہ درویشوں کا خیال ہے، اگر تم اس کو حقیقت سمجھو، یقین کرو، تمہیں اس کے بغیر نیند ہی نہ آئے، لیکن تم کہتے ہو کہ یہ درویشوں کا خیال ہے۔ درویش کہتے ہیں کہ یہ زبان یہ بھی گوشت کا لوتھڑا ہے، یہ اللہ اللہ کیسے کرتی ہے؟ اس گوشت کو اللہ اللہ کرانے کے لیے ایک مخلوق ہے جو سینے کے درمیان میں ہے، اس کا نام ہے لطیفہ اخفا۔ وہ مخلوق اس کے ذریعے بولتی ہے، یہ گوشت کا لوتھڑا اس کا ذریعہ ہے۔ اگر کسی کی وہ مخلوق ختم ہو جائے، ڈاکٹر کہتے ہیں زبان تو ٹھیک ہے، پتہ نہیں بولتا کیوں نہیں ہے۔ انسانوں اور جانوروں میں انہی مخلوقوں کا فرق ہے، زبانیں جانوروں کی بھی ہیں، اگر صرف زبانوں کی بات ہوتی تو وہ بھی کچھ نہ کچھ بولتے، توتلا سے ہی بولتے تو صحیح۔ یہ مخلوق لطیفہ اخفا یہ آزاد ہے۔ تمہارے اس ڈھانچے میں 7 مخلوقیں بند ہیں، حدیث شریف وہ ہے جن کے نام ہے لطیفہ قلب، لطیفہ سری، روح، خفی، اخفا، انا، نفس۔ 7 اس ڈھانچے میں بند ہیں۔ 9 ان کے خلیفے ہیں جن کو جسے بولتے ہیں، 9 تو 16 مخلوقیں اس ڈھانچے کے اندر بند ہیں۔ وہ جو گوشت کا لوتھڑا ہے جس کو دل بولتے ہیں، اس کے ساتھ بھی ایک مخلوق ہے جس کا نام ہے لطیفہ قلب۔ 1,70,000 جالوں کے اندر بند ہے۔ اگر کوئی شخص اس کو بھی آزاد کرا لے تو جس طرح
یہ زبان اللہ اللہ کرتی ہے، اسی طرح وہ لوتھڑا بھی اللہ اللہ کرتا ہے، وہ مخلوق اس کو اللہ اللہ کراتی ہے۔ جب یہ زبان اللہ اللہ کرتی ہے تو اس میں جنبش پیدا ہوتی ہے، جب وہ گوشت کا لوتھڑا اللہ اللہ کرتا ہے تو اس میں بھی جنبش پیدا ہوتی ہے۔ جب ذکر اللہ سے گوشت کے لوتھڑے میں جنبش پیدا ہو جائے تو عرش معلیٰ کو بھی جنبش ہوتی ہے۔ تو فرشتے پوچھتے ہیں اے اللہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا ایک خاکی بندہ جس پہ انکار سجدہ ہوا تھا، آج وہ نہیں، آج اس کا دل میرے ذکر میں مصروف ہے۔ اس وقت فرشتے کہتے ہیں کاش ہم بھی اس طرح کے انسان ہوتے، ہمارے اندر بھی ایسے دل ہوتے، ہم بھی تیرے عرش کو ہلاتے۔ اگر تم کو فضیلت ہے تو اس دل سے فضیلت ہے۔ کیا وجہ ہے کہ فرشتے ہزاروں سال سے عبادت کر رہے ہیں؟ کئی جنات ایسے ہیں جو صحابہ جن ہیں، حضور پاک سے بیعت ہیں، ابھی تک موجود ہیں، اور تم 40-50 سال میں ان سے کیسے بازی لے کے جا سکتے ہو؟ اگر بازی لے کے جاتے ہو تو اس دل سے۔ اب وہ جو لطیفہ قلب ہے وہ 1,70,000 جالوں کے اندر بند ہے، جب تک وہ آزاد نہیں ہوگا تو یہ مقام حاصل نہیں ہوگا۔ اب وہ آزاد کیسے ہوتا ہے؟ کسی شخص نے انڈا نہ دیکھا ہو، اسے کہا جائے یہ ہوا میں اڑے گا، یہ چوں چوں کرے گا، وہ کہے گا تو غلط کہتا ہے، نہ اس کی ٹانگیں ہیں، نہ پر ہیں، نہ زبان ہے، توڑ کے دیکھتا ہوں کچھ نہیں، اور تو کہتا ہے یہ ہوا میں اڑے گا۔ وہ ایک نقل ہے، اس کا نام بیضہ ہے۔ تمہارے اندر بیضہ ناسوتی ہے، اس کے اندر ایک چوزا بند ہے، اور تمہارے اندر ایک فرشتہ بند ہے۔ اس کے اوپر 3 چھلکے ہیں، اس کے اوپر 1,80,000 جالے ہیں۔ اس کو زہری گرمی کی ضرورت ہے اور اس کو اللہ کی ضربوں کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے مرغی چاہیے اور اس کے لیے مرشد چاہیے۔ یہ کوئی قصے کہانی کی بات نہیں، یہ حقیقت ہے۔ یہ جو بات کر رہا ہوں یہ ایک تعلیم ہے، یہ ایک علم ہے۔ یہ علم حضور پاک کے سینے مبارک سے نکلا ہوا ہے، اور اسی علم کے لیے ہمیں بھی حکم ہے کہ اس کو عام کرو۔ کوئی واجب القتل کہے، کوئی کافر کہے، کچھ بھی کہے، ہم نے اس علم کو عام ہی کرنا ہے۔ اب جب اس انڈے سے وہ چوزا نکلتا ہے، جو ہی نکلتا ہے اس کو کوئی سکھاتا نہیں ہے، بغیر سیکھے سکھائے وہ چوں چوں کرتا ہے، اس کی فطرت ہے۔ اور جب یہ بیضہ پھٹتا ہے تو اس سے جب وہ فرشتہ نکلتا ہے تو بغیر سیکھے سکھائے اللہ اللہ کرتا ہے، اس کی فطرت ہے اللہ اللہ۔ اس وقت وہ آدمی دیکھتا ہے میں تو اللہ اللہ نہیں کر رہا، میرے اندر کون اللہ اللہ کر رہا ہے۔ اس کی آواز بالکل بچوں کی طرح ہوتی ہے۔ اب آدمی اس کا استاد بن جاتا ہے، اس کو صرف اللہ اللہ کرنا آتا ہے، اس کو اور کچھ نہیں آتا۔ آدمی اس کا استاد بن گیا۔ یہاں سے 2 طرح کی تسبیح چلتی ہے، ایک پتھر کی تسبیح جو بازاروں میں بکتی ہے، اور ایک دل کی تسبیح جو خواص کے لیے ہے۔ وہ پتھر کی تسبیح کا کیا کام ہے؟ وہ کرتی ہے ٹک، زبان کرتی ہے اللہ، وہ کرتی ہے ٹک، زبان کرتی ہے اللہ۔ وہ تسبیح بھی بار، جو زبان سے اللہ اللہ ہو رہی ہے وہ بھی بار۔ اب ایک دفعہ اللہ کہہ لینا کافی ہے، یہ گھڑی گھڑی اللہ اللہ کیوں کرتے ہیں؟ کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ ایک دفعہ اس کو مان لو، گھڑی گھڑی تم اللہ اللہ کیوں کرتے ہو؟ جس طرح بادل آپس میں ٹکراتے ہیں تو بجلی پیدا ہوتی ہے، اسی طرح جب اللہ اللہ آپس میں ٹکراتے ہیں تو نور بنتا ہے۔ لیکن وہ نور تسبیح بھی بار، دھیان بھی بار، اور وہ جو نور بنا وہ بھی بار۔ اسی طرح کی ٹک ٹک تمہارے اندر ہو رہی ہے، تم اس لطیفہ قلب کے استاد ہو گئے۔ اب تم نے اس کو کہا کہ تیری تسبیح یہ ٹک ٹک ہے۔ اب اس نے وہ دل کی دھڑکن کے ساتھ اللہ اللہ کرنا شروع کر دی، تم نے اس کے ساتھ ملائی، 3 سال تک اس کے ساتھ اللہ اللہ ملاتے رہے۔
کبھی ملی کبھی ہٹی، کبھی ملی کبھی ہٹی۔ 3 سال کے بعد وہ اتنا پختہ ہو گئی کہ تم ڈٹ کر سوتے رہے اور وہ اللہ اللہ کرتا رہا۔ سیدی سلطان بو رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کچھ جاگدے ہو ستے ہو، کچھ ستے ہو جاگدے ہو۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو جاگ کر ساری رات عبادت کرتے ہیں لیکن سوئے ہوئے میں شامل، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو بستروں پر سو رہے ہیں، ان کے دل اللہ اللہ کر رہے ہیں۔ حضور پاک فرماتے ہیں ہم سوتے ہیں، ہمارے دل نہیں سوتے۔ اب اس ٹک ٹک کا کیا کام ہے؟ وہ جو اندر ہو رہی ہے، اس ٹک ٹک کا کام ہے کہ خون کو آگے دھکیلنا، پھر آگے دھکیلنا، نس نس میں پہنچانا، پھر خون واپس آ جاتا ہے دل میں، پھر وہ ٹک ٹکیں اس کو نس نس میں بھیجتی ہیں۔ اب ان ٹک ٹکوں کے ساتھ اللہ اللہ مل گیا، اب وہ اللہ اللہ ان ٹک ٹکوں کے ذریعے نس نس میں چلا جاتا ہے، پورے لوح میں چلا جاتا ہے۔ اب جب تک لوح کو نکالو گے نہیں، اللہ اللہ اس جسم سے نکلے گا نہیں۔ جب اللہ اللہ نس نس میں چلا گیا، اس وقت شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں تو ایک دفعہ اللہ کرے گا تجھے 3.5 کروڑ اللہ اللہ کرنے کا ثواب ملے گا۔ فرماتے ہیں کیسے ملے گا؟ کہ تیرے اندر 3.5 کروڑ نسیں ہیں، دل نے ایک دفعہ اللہ کری، 3.5 کروڑ نسیں گونج اٹھیں۔ سیدی سلطان بو رحمۃ اللہ فرماتے ہیں 72,000 اور ثواب ملتا ہے اگر ایک دفعہ دل اللہ کہے تو، کہ یہ جو مسام ہوتے ہیں جہاں سے پسینہ آتا ہے یہ 72,000 ہوتے ہیں۔ دل نے ایک دفعہ اللہ کری، 72,000 آوازیں یہاں سے بھی گونجی۔ پھر علامہ اقبال نے فرمایا پھر خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا۔ فرمایا کہ خودی کو کر بلند اتنا، اور خودی کا مطلب سمجھایا، خودی کا اثر ہے نا لا الہ الا اللہ، تو لا الہ الا اللہ کا اتنا ذکر کر لوگ کہیں مجنون ہو گیا اور منافق کہیں ریاکار ہے۔ پھر کسی شہر نے بھی کہہ دیا گناہگار پہنچے در پاک پر زہد و پارسا دیکھتے رہ گئے۔ بھائی وہ زہد و پارسا کیسے دیکھتے رہ گئے اور گنہگار کیسے پہنچ گئے؟ جب زہد و پارسا کوئی نیکی کرتے ہیں تو ان کی کتاب میں وہ نیکی درج ہو جاتی ہے، لیکن اس نیکی کے ساتھ تھوڑا سا تکبر بھی آ جاتا ہے جو سینے میں محفوظ ہو جاتا ہے۔ یہاں علم باطن کام آتا ہے، لیکن وہاں صرف زہد ہے، علم باطن نہیں ہے۔ پھر نیکی کری، پھر وہ کتاب میں لکھی گئی اور تھوڑا سا تکبر دل میں آ گیا، حتیٰ کہ ایک دن ایسا ہوا کہ کتاب نیکیوں سے بھر گئی، ادھر وہ دل تکبر سے بھر گیا۔ جب تکبر سے بھر گیا تو اس کے دوست بھی ہیں، بخل ہے، حسد ہے، ہرس ہے، وہ بھی اس کے ساتھ آ گئے۔ اللہ تعالیٰ کبھی کبھی اپنے بندوں کو دیکھتا ہے۔ جب اس زاہد پہ نظر پڑی تو وہ فعلوں کو نہیں دیکھتا، فعلیں تو فرشتوں کا کام ہے۔ اس نے دل کو دیکھا، جب دل کو دیکھا تو وہ تکبر سے بھرا ہوا، بالکل سیاہ پایا، اللہ تعالیٰ اس سے بیزار ہو گیا۔ جب اللہ تعالیٰ اس سے بیزار ہو گیا تو اس کی ساری نیکیاں برباد ہو گئیں۔ ادھر وہ گنہگار کیسے پہنچ گئے؟ انہوں نے وہ عمل اکثیر اسم ذات کا نسخہ حاصل کر لیا۔ جب کوئی گنہگار گناہ کرتا ہے تو اس کی کتاب پر بھی گناہ لکھا گیا تو اس کے دل پہ بھی ایک دبا لگا دیا، حتیٰ کہ کیا ہوا کہ اس کی کتاب بھی گناہوں سے بھر گئی اور دل بھی گناہوں سے کالا ہو گیا۔ اب اس نے وہ عمل اکثیر اللہ کا سیکھ لیا۔ حدیث شریف میں ہے کہ ہر چیز کو صاف کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی ہتھیار ہے، دل کو صاف کرنے کے لیے ذکر اللہ ہے۔ اس نے اللہ اللہ شروع کر دی، جب اللہ اللہ کرنا شروع کر دی تو اس کے دل کی صفائی ہونا شروع ہو گئی، اور ایک دن ایسا ہوا کہ اللہ کے نور سے اس کا دل صاف شفاف ہو گیا۔ جب صاف شفاف ہو گیا وہ کتاب کو صحیح نہیں کر سکا، لیکن اپنے دل کو اس نے صاف کر لیا۔ پھر رب نے کبھی اس کو بھی دیکھا
جب اس کو دیکھا تو اس کے بھی دل کو دیکھا، جب دل کو دیکھا تو اس پہ مہربان ہو گیا، جب اس پہ مہربان ہو گیا تو وہ فائل لکھی کی لکھی رہ گئی۔ اور جب کوئی شخص اللہ اللہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بہت ہی غنی ہے اور اس کا دل بھی غنی ہو جاتا ہے، اور جو شخص اللہ اللہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ بہت ہی سخی ہے اور وہ بھی سخی ہو جاتا ہے۔ جب وہ سخی ہو جاتا ہے تو کسی ولی نے شیطان سے پوچھا کہ تیرا بہترین دوست کون ہے؟ وہ کہنے لگا کنجوس عابد۔ کہ وہ کیسے؟ کہ اس کی عبادت کو اس کی کنجوسی رائے گاں کر دیتی ہے۔ تو تیرا دشمن کون ہے سب سے بڑا؟ تو شیطان کہنے لگا گنہگار سخی۔ کہ وہ کس طرح؟ کہ اس کی سخاوت اس کے گناہوں کو جلا دیتی ہے۔ اس طریقے سے گنہگار پہنچے در پاک پر، زاہد و پارسا دیکھتے رہے گے۔ جب کوئی شخص نسوں نسوں میں نور کو پہنچا لیتا ہے، اس کے اندر ریڈ جیمز بھی ہوتے ہیں جن کو سرخ جراثیم بولتے ہیں، وہ بھی اللہ اللہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس وقت اس کو کہتے ہیں کہ یہ نور ہو گیا، یہ اب نور ہو گیا۔ لیکن اس وقت اگر کوئی عالم بھی ہے تو اس کو کہتے ہیں یہ نور علی نور ہو گیا۔ اور انہی عالموں کے لیے حضور پاک فرماتے ہیں کہ میرے عالم بنی اسرائیل کی نبیوں کی مانند ہوں گے، ان کی توہین ذرا سی بھی توہین دین اسلام کی توہین ہے۔ ان عالموں نے کافروں کو مسلمان بنایا، انہی لوگوں نے کافروں کو مسلمان بنایا۔ لیکن جو اس علم باطن کے بغیر اللہ اللہ کے بغیر عالم ہے ان کو عالم سو کہتے ہیں۔ ان کے لیے حدیث ہے کہ جہل عالم سے ڈرو اور بچو۔ صحابہ کرام نے پوچھا عالم بھی اور جہل بھی؟ کہ جس کی زبان عالم اور دل سیاہ یعنی جہل ہو۔ ان عالموں نے کافروں کو مسلمان بنایا، یہ کسی کافر کو مسلمان نہیں بنا سکتا، لیکن مسلمان کو کافر کہہ سکتا ہے۔ جہاں کہیں فتنہ اٹھا ان عالم حق نے اس فتنے کو جا کے مٹایا، یہ فتنہ مٹا نہیں سکتا ہے، روز ایک فتنہ کھڑا کر دیتا ہے۔ وہ جو پہلا درجہ تھا وہ مسلمان کا تھا، وہ جو تسبیح پڑھتا تھا وہ مسلمان تھا، مسلمان وہ جو جس کے دل میں نور چلا گیا وہ مومن تھا۔ مسلمان اور مومن میں فرق ہے۔ سورۃ حجرات میں اعراب میں کہا ہم ایمان لے آئے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، ان کو کہو صرف اسلام لائے، مومن تب بنو گے جب نور تمہارے دل میں اترے گا۔ مسلمانوں میں 72 فرقے ہیں، ایک دوسرے کو کافر منافق کہتے ہیں، لیکن مومن تو سارے بھائی بھائی ہیں۔ مومن نہیں کہتا میں سنی ہوں، میں شیعہ ہوں، میں وہابی ہوں، مومن کہتا ہے بس امتی ہوں تمہارا یا رسول اللہ، کہ بس تمہارا امتی ہوں اور کچھ نہیں۔ اس کے آگے پھر ولایت شروع ہو جاتی ہے۔ یہ ولی لوگ کوئی آسمانوں سے نہیں آتے ہیں، یہ تمہارے اندر ہی ولایت ہے، ایک راز ہے۔ جس نے اس راز کو حاصل کر لیا وہ اللہ کو پا گیا۔ جو بھی بچہ خواہ کافر کا یا مسلم کا اس دنیا میں آیا ولایت کا راز لے کے آیا۔ اگر کافر کا بچہ آیا وہ بھی ولایت کا راز لے کے آیا کہ پتہ نہیں کب مسلمان ہو جائے اور وہ راز سیکھ لے اور ولی بن جائے۔ اور تاریخ گواہ ہے کہ کافروں کے بچے بھی مسلمان ہو کے ولی بنے۔ دیکھا ہوگا رات کو گھر میں سوتے ہو لیکن کسی دوسرے شہر میں خواب میں گھومتے ہو، اکثر لوگوں کو خواب آتے ہیں، تم تو نہیں ہوتے ہو، تم تو سو رہے ہوتے ہو، لیکن تمہارے اندر کی کوئی چیز ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں لطیفہ نفس، وہ ہر کسی کی آزاد ہے، وہ شیطانی محفلوں میں گھومتی رہتی ہے۔ اب وہ تمہارے اندر باقی مخلوقیں ہیں وہ نسوں میں چپٹی ہوئی ہیں، ان میں جان نہیں ہے۔ اب تم نے اللہ اللہ کا نور ان تک پہنچایا، ان کی غذا گوشت روٹی نہیں ہے، ان کی غذا اللہ کا نور ہے۔ اللہ کے نور سے اندر وہ حرکت میں آئی، ان میں جان آئی۔ جب ان میں جان آئی ادھر تم کو خواب تبدیل ہونا شروع ہو گئے۔ خواب میں دیکھا کہ حضور پاک کے روزے کے گرد منڈلا رہے ہو،
خواب میں دیکھا کہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہو اور ولیوں کی درباروں کی طرف تمہارا رخ ہو گیا. 12 سال لگتے ہیں. اللہ کے نور سے ان کی اندر پرورش ہو رہی ہے. جو مخلوقیں ہیں ان کی پرورش ہو رہی ہے. 12 سال لگتے ہیں. 12 سال میں وہ بالکل بالغ ہو جاتی ہیں. جب بالغ ہو جاتی ہیں اس وقت سونے کی ضرورت نہیں ہے. اب تم نے سوچا ہے, دیکھیں حضور پاک کیا کر رہے ہیں. تم نے سوچا وہ اس سینے سے نکل کر حضور پاک کے قدموں میں ہیں. بلے شاہ فرماتے ہیں کہ لوکی 5 ویلے عاشق ہر ویلے, لوکی مسیتی عاشق قدمہ. جو لوگ 5 وقت رب کو یاد کرتے ہیں, نماز بھی رب کی یاد ہے, ان کی انتہا مسجد ہے, با جماعت ہو جائیں گے اور کیا کریں گے. لیکن وہ لوگ جو اس کے ساتھ ہر وقت اللہ بھی کرتے ہیں وہ حضور پاک کے قدموں میں پہنچ جائیں گے. قدموں میں پہنچ گئے, نوازے تو گئے. اب تم نے سوچا, دیکھیں اوپر کیا ہو رہا ہے. تم نے سوچا وہ سینے سے نکل کر اوپر پرواز کر گئے. فرشتوں نے روکا, نہیں رکی. کہنے لگے چلو جو کچھ بھی ہے بیت المعمور سے آگے جل جائے گا. یہ بیت المعمور سے بھی آگے چلی گئی, وہاں پہنچ گئی جہاں رب کی ذات ہے. ظاہری جسم سے حضور پاک وہاں پہنچے اور ان مخلوقوں کے ذریعے ولی وہاں پہنچتے ہیں. اس وقت فرشتوں نے کہا کہ واقعی انسان اشرف المخلوقات ہے. اس وقت کہا, اس وقت نہیں کہتے ہیں. اس کے بعد کیا ہوا کہ تم مر گئے. ہمارا عقیدہ ہے اہل سنت کا کہ مرنے کے بعد سب کی روحیں آسمانوں پہ چلی جاتی ہیں, ہاں نبی ہیں ہاں ولی ہیں. یہی عقیدہ ہے نا. تو پھر کبھی سوچا ہے اگر یہ روحیں سب کی اوپر چلی جاتی ہیں تو پھر ان درباروں میں کیا ہے. دربار والے کی بھی روح آسمان پہ چلی گئی, برزخ میں چلی گئی, لیکن وہ جو اضافی چیزیں مخلوقیں تھیں وہ ولی بن کے دربار پہ بیٹھ گئے ہیں. نماز پڑھتی ہیں, ذکر کرتی ہیں, لوگوں کو فیض پہنچاتی ہیں اور قیامت تک ان کا ثواب اس کی روح کو ملتا رہے گا. شب معراج میں حضور پاک موسیٰ علیہ السلام کی قبر سے گزرے, دیکھا موسیٰ علیہ السلام قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں. فوراً اوپر پہنچے, دیکھا موسیٰ علیہ السلام وہاں بھی موجود ہیں. مجدد الافسانی رحمۃ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ میں نے آپ کو فلاں دن خانے کعبے میں دیکھا. فرمانے لگے میں تو نہیں گیا. دوسرے نے کہا اسی دن حضور پاک کے روزے پہ دیکھا, کہ میں نہیں گیا. تیسرے نے کہا اسی دن غوث پاک کے روزے پہ دیکھا. فرمانے لگے میں نہیں گیا. تو لوگوں نے پوچھا پھر کیا تھا. فرمانے لگے میرا اندر تھا. یہ اندر جتنے بھی یہاں موجود ہیں سب کے اندر وہ اندر موجود ہے. اگر تم اس اندر کو 16 میں سے ایک مخلوق کو بھی جگا لو تو تم مر کے بھی زندہ ہو. اگر تم نے اپنی زندگی میں وہ مخلوقیں ختم کر دیں 40 سال کے بعد وہ مخلوقیں ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اگر تم نے زندگی میں مخلوقیں ختم کرنا شروع کر دیں تو تم زندہ ہی مردہ ہو. زندہ بھی ہو اور ادھر مردہ ہو. اور 40 سال کیا ہے. رائے عام اور رائے خاص اس میں فرق ہے. 15 سال کے بعد تو کتاب کھلتی ہے. جو تم اعمال کرو گے 15 سال کے بعد درج ہونا شروع. اس سے پہلے کوئی کتاب نہیں ہوتی ہے بچے کی. اس کے بعد کیا کرتا ہے کہ بچہ کچھ عرصہ پڑھتا رہتا ہے. ایف اے کیا, بی اے کیا, کافی عمر ہوگی. پھر اس نے کاروبار کیا. اگر نماز پڑھی تو گھر والوں نے کہا خیر ہے. اگر داڑھی رکھ لی تو وہ کہنے لگے یہ بڈھوں کا کام ہے, تو ابھی جوان ہے. اگر پھر اس نے اللہ کرنا شروع کر دیا تو گھر والوں کو آگ لگ گئی, یہ تو بالکل ہی بڈھوں کا کام ہے, تو ابھی جوان ہے. پھر اس نے شادی کری, 1-2 بچے ہو گئے. ذہن میں یہی ہے کہ میں ابھی جوان ہوں, بڈھا ہوں گا تو کر لوں گا. 2-4 بال سفید ہو گئے.
سب سے پہلے بیوی نے پوچھا کہ تیرے بال چٹے ہو گئے؟ کہنے لگا میں تو ابھی جوان نہیں ہوں۔ نزلے سے ہو گئے؟ نزلے سے ہو گئے، ویسے تو میں جوان ہوں، کیونکہ ذہن میں چھایا ہوا جوان ہوں۔ ادھر مولانا رومی نے کہا کہ 40 سال عمر عزیزم گزشت، مزاجے تو از حال طفلی نہ رہا۔ اے میرے عزیز، تیری عمر تو 40 سال ہو گئی، تو ابھی بچہ ہی ہے۔ ادھر فرشتوں کو حکم ہوتا ہے کہ کوئی بھی شخص جب 40 سال کا ہو جائے تو اس کی کتاب لے کے آنا تاکہ میں اس کو نوازوں۔ جب کتاب جاتی ہے تو وہاں لکھا ہے میں تو ابھی جوان ہی ہوں، بس اس کا رائے خاص ختم ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے کہ 20 سال اور مہلت دو، جب یہ 60 سال کا ہو جائے تو پھر اس کی کتاب لے کے آنا، شاید اب یہ پتھر کی تسبیح کا آسرا لے لے۔ اگر کوئی شخص 60 سال تک بھی کچھ نہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس سے بیزار ہو جاتا ہے، حضور پاک اس کو امت سے ہی خارج کر دے۔ یہ 40 سال کا راز ہے۔ جس طرح وہ مرغی کا انڈا یہ عبرت کے لیے ہے اس دنیا میں، 40 دن تک اس کو کوئی گرمی نہ پہنچاؤ، سالم رہ سکتا ہے، 40 دن کے بعد وہ ضائع ہو جاتا ہے۔ پھر آپ اس کو 1000 مرغیوں کے پاس لے کے جائیں، بیکار ہے۔ اسی طرح وہ جو تمہاری مخلوق ہے جس کا نام لطیفہ قلب ہے، جس نے تمہارے اندر اللہ اللہ کرنا ہے، وہ 40 سال تک وہ بھی زندہ رہ سکتا ہے۔ اگر 40 سال تک آپ نے اس کو اللہ کی ضربیں نہ لگائیں، اللہ کا نور نہ بچایا تو وہ ختم ہو جاتا ہے۔ جب وہ ختم ہو جاتا ہے پھر علامہ اقبال فرماتے ہیں نہ تیری ضرب کاری نہ میری ضرب کاری۔ پھر آپ 1000 ولیوں کے پاس چلے جائیں، پھر وہ چیز بیدار نہیں ہو سکتی ہے۔ اس کے لیے پھر کرامت ہی ہے۔ ایسے بھی ولی اللہ تعالیٰ نے بھیجے ہیں کرامت والے۔ اگر انڈا خراب ہے ٹھیک ہے تو ہر مرغی اس سے بچہ نکال سکتی ہے، کرامت تو یہ خراب ہے پھر مرغی بچہ نکال۔ کرامت تو یہ ہے نا۔ اور جو سید سلطان بو رحمۃ اللہ جیسے آتے ہیں، انہوں نے کہا تو جیسا بھی ہے، کافر ہے، مسلم ہے، چاہے زندہ چاہے مردہ ہے، جیتا ہے یا مر گیا، آ ادھر۔ وہ جو کامل ذات ہوتے ہیں وہ مردہ دلوں کو بھی جگا دیتے ہیں۔ غوث پاک کی ایک وقت میں 9 آدمی نے دعوت پکائی، سنا ہوگا۔ جبریل علیہ السلام کی کبھی نہیں سنا ہے کہ 2 جبرائیل بن گئے یا 2 میکائیل بن گئے، کبھی نہیں سنا۔ کسی جن کا بھی نہیں سنا ہے کہ وہ 2 بن گئے یا 4 بن گئے۔ لیکن غوث پاک کی تو ایک وقت میں 9 آدمی نے دعوت پکائی، 9 کے گھر جا کے کھانا کھایا۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں ایسا نہیں ہو سکتا ہے، لیکن جو آپ کو ماننے اور چاہنے والے ہیں وہ کہتے ہیں ایسا ضرور ہوا ہے، پتہ ان کو بھی نہیں کیسے ہوا ہے۔ غوث پاک کا جسم مبارک مسجد میں مؤذن کے پاس تھا، اور وہ جسم کے اندر کی چیزیں ادھر جا کے کھانا کھا رہی تھیں۔ اگر انہوں نے کھانا کھایا ہوگا، باتیں بھی کری ہوں گی، اٹھی بھی ہوں گی، بیٹھی بھی ہوں گی، اور جس میں اٹھنے بیٹھنے باتوں کی طاقت ہے، نماز میں یہی کچھ ہو سکتا ہے۔ ان کی نماز خانہ کعبہ میں ہوتی ہو، اور وہ جو کہتے ہیں کہ درویش کی نماز عرش مولا میں ہوتی ہے، کہتے ہیں نا، کیسے ہوتی ہے؟ جسم عرش مولا میں نہیں جاتا، وہ جسم کے اندر کی چیزیں عرش مولا میں جاتی ہیں۔ تو ثواب کس کو ملے گا؟ جس کی جسم ہے۔ اب غوث پاک کا جسم مسجد میں تھا تو وہ آزاد تھے، اگر وہی جسم مبارک قبر میں چلا گیا تب بھی وہ آزاد ہی ہے نا۔ اور آج تک وہ لوگوں کو فیض پہنچا رہی ہیں نا، لوگوں کو ملتی ہیں، لوگوں کو فیض پہنچاتی ہیں، لوگوں کو ولی بناتی ہیں۔ تو فیض ثواب کس کو؟ جناب غوث پاک۔ اور یہ علم ظاہر اور علم باطن، ایک کو شریعت بولتے ہیں، ایک کو طریقت بولتے ہیں۔ شریعت طریقت دونوں دین اسلام کے پر ہیں، 2 پر ہیں۔ لوگ ایک پر سے اڑنا چاہتے ہیں، ایک پر سے کبھی پرواز نہیں کر سکیں گے۔ اللہ اللہ کرنے والے اگر شریعت میں نہیں تو وہ وہیں پھڑپھڑا رہے ہیں، اگر شریعت والے اللہ اللہ میں نہیں تو وہ وہیں پھڑپھڑا رہے ہیں۔
ان کے بغیر نمازیں بھی کو نہیں. ایک حدیث شریف ہے کہ لا صلاۃ الا بحضور قلب، دل کی حاضری کے بغیر نماز نہیں ہوتی. ہمارے اکثر عالم کہتے ہیں کہ یہ کسی کا قول ہے، کچھ کہتے ہیں کہ نہیں یہ ضعیف حدیث ہے. سگی سلطان بور رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ یہ ایک مستند حدیث ہے. 40 حدیثیں انہوں نے مستند قرار دی اور اس کو بھی اس میں شامل کیا. اس کا مطلب ہے کہ دل کی حاضری کے بغیر نماز نہیں ہوتی. لوگ کہتے ہیں ہم دل سے ہی تو نماز پڑھتے ہیں، سردی میں جاتے ہیں گرمی میں جاتے ہیں، دل سے نہیں پڑھتے تو کیا پڑھتے ہیں؟ اور ہم کہتے ہیں کہ تمہیں اس دل کی خبر نہیں جس کے لیے لا صلاۃ الا بحضور قلب ہے. آپ نے دیکھا ہوگا آپ کا کچھ ساتھی یا ہمسایہ 20-25 سال آپ کے ساتھ گرمی سردی میں مسجد میں جاتا رہا، دل سے ہی جاتا رہا نا. 20-25 سال کے بعد پتہ چلا کہ وہ غیر مقلد ہو گیا. ایسے ہوں گے کئی ہوں گے. اگر اس کی ایک نماز بھی قبول ہوتی تو وہ غیر مقلد کیوں ہوتا؟ اس کا مطلب ہے اس کی ایک نماز بھی قبول نہیں ہوئی تب وہ غیر مقلد ہوا، کیونکہ وہ دل کی حاضری کے بغیر نمازیں پڑھتا تھا اور تم بھی دل کی حاضری کے بغیر نمازیں پڑھ رہے ہو. اگر وہ 20-25 سال کے بعد ہو گیا تو کیا بعید ہے تم 30-40 سال کے بعد ہو جاؤ؟ تمہاری طرح تھا نا. اللہ تعالیٰ نے حضور پاک کو فرمایا قل هو واللہ احد، کہہ دیجئے اللہ ایک ہے. آپ نے آمین کہا، آپ نے لوگوں کو کہا کہہ دو اللہ ایک ہے. جنہوں نے آمین کہا مسلمان ہوئے، جنہوں نے نہیں مانا منافق، جنہوں نے نہیں مانا کافر، جنہوں نے ہیل و حجت کری وہ منافق. اب مسلمان کس کو کہتا ہے؟ کہہ دے اللہ ایک ہے. جب بھی نماز میں کھڑے ہوتے ہو کہہ دے اللہ ایک. کس تم تو جانتے ہو، پھر کس کو کہتے ہو کہہ دے اللہ ایک ہے؟ تم اپنے دل کو کہتے ہو کہہ دے اللہ ایک ہے. وہ جواب دیتا ہے گھر میں آٹا ہی کو نہیں، ہیل و حجت کرتا ہے نا. پھر کہتے ہو اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے. وہ کہتا ہے نہیں بیوی بیمار ہے، ہیل و حجت کرتا ہے، مانتے نہیں. پھر کہتے ہو لامی یلد و لامی یولد، دل کہتا ہے ڈیوٹی سے لیٹ ہو گئے چل. کافروں کی زبان اقرار نہیں کرتی، منافقوں کے دل تصدیق نہیں کرتے اور فاسقوں کے جسم عمل نہیں کرتے. بتاؤ تمہارا دل تو منافق تھا، اور منافق دل کی نماز کیسے ہوگی؟ لگا رہے ساری عمر. اس نماز کو سورت بولتے ہیں. اس نماز کے لیے قرآن مجید فرماتا ہے ان نمازیوں کے لیے تباہی ہے جو نماز حقیقت سے بے خبر ہیں، ان کی نماز دکھاوا ہے. دکھاوا کیسے؟ یہ نماز بڑے خشوع خضوع سے مسجد میں کھڑا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں نماز پڑھ رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نہ عملوں کو دیکھتا ہوں نہ شکلوں کو، نہ تیری داڑھی کو دیکھتا ہوں نہ تیرے سجدے کو، میں تیرے قلب اور نیت کو دیکھتا ہوں. جس کو اللہ دیکھتا ہے اس میں بیوی بچے اور کاروبار، جس کو دنیا دیکھتی ہے اس میں اٹینشن کھڑا ہوا ہے. یہ نماز دکھاوا ہے اور یہ نماز تباہی بھی ہے. قرآن مجید فرماتا ہے تباہی بھی ہے. تباہی کیسے ہے؟ نماز پڑھی تو تکبر آیا نا، اس کو نکالنے والی چیز ہی کون نہیں. لوگوں نے کہا 5 وقت کا نمازی ہے اور تکبر آیا، اور کسی نے کہا تہجد بھی پڑھتا ہے اور تکبر آیا. ایک دن بے نمازی کو دیکھا، بڑی حقارت سے دیکھا کہ میں تجھ سے بہتر ہوں. یہ نہیں پتا کہ تکبر اذا ذیل را خوار کر، نمازیں وہ بھی پڑھتا تھا. تکبر نے اس کو خوار کیا نا. ایک حدیث میں کہ جس سینے میں ذرا بھی کبر اور بخل ہے وہ جنت کے قابل ہی نہیں ہے. اور اس کا سینہ تو کبر بخل سے بھر گیا. جب سینہ کبر بخل سے بھر گیا اب سوچنے لگا میرا جیسا آدمی اس دنیا میں تو کوئی نظر نہیں آتا. حضور پاک کو لوگ کہتے ہیں ساری سنتیں اپناؤ، اس نے ساری سنتیں اپنا لی. پھر سوچنے لگا اب مجھ میں تو حضور پاک میں کیا فرق رہا، وہ بھی تو میری طرح بشری ہے. جب یہاں تک پہنچا تو اس کا ایمان بھی چلا گیا. وہ نمازیں اس کو تباہی کی طرف لے گئے. یہ نماز صورت ہے. اس کے بعد پھر نماز حقیقت شروع ہوتی ہے. نماز حقیقت کے لیے مجدد الفسانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں عام لوگوں کی نماز صورت
آسان خدا کی نماز حقیقت. آپ فرماتے ہیں ہر آدمی کو چاہیے، مکتوبات شریف میں لکھتے ہیں ہر آدمی کو چاہیے کہ نماز حقیقت کی تلاش کرے. نماز حقیقت کے لیے تمہارے کچھ پہلے ارکان ہیں جن کو تم نے فراموش کر دیا. تمہارے قرآن مجید کی پہلی ترتیب، پہلا لفظ الف اللہ ہی ہے، الف اللہ ہی ہے. تمہارا پہلا رکن، اسلام کا پہلا رکن کلمہ ہے، اور کلمہ طیب حدیث شریف افضل ذکر کلمہ طیب. کلمہ طیب ذکر میں ہے، اور ذکر کے لیے حکم اٹھتے بیٹھتے حتیٰ کروٹیں لیتے میرا ذکر کرو. تمہاری سب سے پہلی جو سنت ہے حضور پاک کی وہ غار حرا ہے. تو غار حرا میں آپ کیا کرتے جاتے؟ سو تو نہیں جاتے تھے، وہاں اللہ کا ذکر کرتے. تمہاری پہلی مسلمانی اللہ کا ذکر ہے. نمازیں تو کئی سال کے بعد نازل ہوئی، مسلمان ہو گئے تھے، یہ تو شب معراج میں کئی سال بعد اتری. اس سے پہلے مسلمان کیا کرتے تھے؟ ہر وقت ذکر الہی کرتے تھے، ہر وقت ذکر الہی کرتے. ذکر الہی سے ان کے سینے منور ہو گئے. جب سینے منور ہو گئے اس وقت میں نمازیں اتری. پھر وہ نمازیں حلقوں میں نہیں رہیں، وہ سیدھے سینوں میں گئیں. نماز حقیقت کے لیے تمہیں سب سے پہلے اللہ اللہ سیکھنی ہوگی. دل کی دھڑکنوں کو اللہ اللہ میں بسانا ہوگا. پھر تم کوشش کرو گے کام کاج کرتا رہوں اللہ اللہ ہوتی رہے. اس کو بولتے ہیں دستکار میں دل یار میں. کامیابی ہو جائے گی. پھر کوشش کرو گے کوئی اخبار سالہ پڑھتا رہوں اللہ اللہ ہوتی رہے. 5-10 دن میں کامیابی ہو جائے گی. اخبار سالہ بھی پڑھو گے اللہ اللہ بھی ہوتی رہے گی. پھر کوشش کرو گے نماز پڑھتا رہوں اور اللہ اللہ ہوتی رہے. اس وقت زبان کہے گی کہہ دے اللہ ایک ہے، دل کہے گا اللہ اللہ. زبان کہے گی اللہ صمد، دل کہے گا اللہ اللہ. لم یلد ولم یولد، دل کہے گا اللہ اللہ. زبان اقرار کر رہی ہے، دل تصدیق کر رہا ہے اور جسم عمل کر رہا ہے. زبان ذکر مفصل میں اور دل ذکر مجمل میں. زبان دلیل سے منوا رہی ہے کہ کہہ دے اللہ ایک ہے، دل بغیر دلیل کے مان رہا کہ اللہ ہی اللہ. زبان کا تصرف ہے، امریکہ سے بولتے ہیں یہاں سنتے ہو، یہ زبان کا کمال ہے. اور اس دل کا کمال ہے، یہاں گونجتا ہے عرش مولا والے سنتے ہیں. تمہاری اس نماز کو یہ دل عرش مولا میں پہنچائے گا. وہ نماز مومن کا معراج ہے. اس کے بعد پھر ولی کی نماز شروع ہو جاتی ہے جس کو بولتے ہیں نماز عشق. ایک دفعہ مجدد الثانی رحمۃ اللہ مسجد میں گئے، دیکھا ایک آدمی سو رہا ہے. سوچا شاید نماز پڑھ کے سویا ہوگا. پھر گئے، سو رہا ہے. آپ عصر سے مغرب تک مسجد میں رہتے، مغرب کی اذان ہو رہی ہے اور وہ سو رہا ہے. آپ فوراً اٹھے، برہم ہوئے، جگایا اٹھ یا نماز پڑھ یا مسجد سے نکل جاؤ. فوراً اٹھا، وضو کیا. جماعت کھڑی ہونے والی تھی، بلند آواز سے کہا امام صاحب رک جائیں. امام صاحب رک گئے. اس نے نیتی 2 رکعت سنت وقت فجر. دیکھتے ہیں فجر کا سما ہو گیا. پھر اس نے زور کی نماز پڑھی، پھر زور کا سما ہو گیا. وہ جماعت والے دیکھتے ہی رہ گئے. پھر اس نے عصر کی نماز پڑھی. راوی لکھتا ہے سورج واپس لوٹ آیا. اس وقت اس نے کہا مجدد صاحب آپ تو صاحب نظر تھے، بہتر تھا مجھے جگانے سے پہلے میرا حال دیکھتے. میں تو اسی کے پاس تھا جس کی تم نمازیں پڑھتے ہو. اب یہ جس اسم ذات کی بات کری یہ کسی نبی کو نہیں ملا. بنی اسرائیل کے سارے نبی ترستے رہے کہ یہ ہم کو اسم ذات ملے، کسی نبی کو نہیں ملا. اگر ملا تو حضور پاک کو ملا، حضور پاک کے وسیلے سے اس امت کو ملا، تب اس کو فضیلت ہوئی. موسیٰ علیہ السلام یا رحمانوں کا ذکر کرتے، صفاتی اسم. عیسیٰ علیہ السلام یا قدوسوں کا، سلیمان علیہ السلام یا وہابوں کا، داؤد علیہ السلام یا ودودوں کا. باقی نبی اپنے اولو العزم مرسل کا کلمہ پڑھتے. ایک دن موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے اللہ دیدار دے. جواب آیا تاب نہیں ہے. سوچنے لگے کسی میں تاب ہوگی. جواب آیا ایک میرا حبیب اور اس کی امت. موسیٰ علیہ السلام کو جلال آ گیا.
کہ میں نبیوں کے امتی کے برابر نہیں، جلوہ دے دیکھی جائے گی۔ جلوہ پڑا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ یہ تو سارے مانتے ہو نا۔ اب کیا وجہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں کوتور میں بے ہوش ہوئے اور حضور پاک سامنے جا کے مسکرا رہے ہیں؟ کیا وجہ تھی؟ موسیٰ علیہ السلام کے جسم میں 11 مانوں کا صفاتی نور تھا، وہ ذات کی تاب نہ لا سکا۔ حضور پاک کے جسم میں اس میں ذات کا ذاتی نور تھا، ذات کے سامنے مسکرایا۔ اور حضور پاک کے طفیل وہ اسم اس امت کو ملا، تب اس کو فضیلت ہوئی۔ اور امت تو اس سے ڈرتی ہے، یہ محروم ہے۔ فضائیہ سب سے اعلیٰ لڑنے میں کیوں اعلیٰ ہے کہ وہ جہاز سے لڑتی ہے، اگر اس سے جہاز چھن جائے تو وہ بندوق والا اس سے بہتر ہے۔ اگر تم سے اس میں ذات چلا گیا تو تم سے وہ 11 مانوں والے بہتر ہیں۔ ایک حدیث شریف میں کہ قیامت کے دن امتوں کی پہچان نور سے ہوگی۔ یہ 11 مانوں سے چمک رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی امت، یہ یا ودودوں سے چمک رہے ہیں داؤد علیہ السلام کی امت، یہ جو اللہ سے چمک رہے ہیں یہ حضور پاک کی امت ہے۔ یہ تمہارا نشان ہے۔ حضور پاک کے بعد یہ اسم ذات 9 صحابہ کرام کو ملا جنہوں نے سلسلہ چلایا۔ یہ چشتی نقشبندی قادری اسی میں آتے ہیں۔ 9 صحابہ کرام سے پھر یہ 12 اماموں کو ملا جو وقت کے غوث تھے۔ 12 اماموں سے لے کے پھر یہ غوث پاک کو دے دیا، تب آپ غوث اعظم کہلائے۔ اس وقت اسم ذات غوث پاک کے پاس ہے، اور غوث پاک تک پہنچنے کے لیے کسی کا مرید ہونا پڑتا ہے۔ اور یہ اسم اس وقت تک غوث پاک کے پاس رہے گا جب تک مہدی علیہ السلام نہیں آتے۔ غوث پاک فرماتے ہیں، اے میرے مرید، میرا ہاتھ بہت بڑا ہے۔ فرماتے ہیں کہ میرا مرید ایک دفعہ ہو گیا، جیسا بھی ہے مرتے وقت ایمان سے ہی جائے گا۔ آپ فرماتے ہیں میرا مرید کون ہوگا؟ میرا مرید وہی ہوگا جو ذاکر ہوگا۔ پھر فرماتے ہیں بہجت الاسرار میں کہ میں ذاکر اسی کو مانتا ہوں جس کا دل اللہ اللہ کرے، ورنہ یہ زبانی طور پہ تو طوطا بھی اللہ اللہ کر لیتا ہے۔ ادھر حدیث ہی کہ جس کا مرتے وقت زبان پہ کلمہ ہوگا بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائے گا۔ حدیث اور آپ کا قول ٹکرا گیا۔ آپ نے 70 مرتبہ اللہ سے وعدہ لیا ہے کہ میرا مرید ایمان کے بغیر کبھی نہیں جائے گا۔ لوگ کہتے ہیں ہم کو کلمہ تو آتا ہی ہے تو مرتے وقت پڑھ لیں گے، لیکن یہ نہیں پتا کہ مرنے سے پہلے ہی زبان بند ہو جائے گی۔ ہزاروں میں کسی ایک کا سنتے ہیں کہ مر بھی رہا تھا اور کلمہ بھی پڑھ رہا تھا۔ حضرت امام راضی رحمت اللہ ایک بزرگ کو گزرے ہیں، بہت بڑے عالم تھے۔ انہوں نے اپنی زبان کو کلمے سے تر کیا ہوا تھا، سوتے رہتے تھے زبان کلمہ پڑھتی رہتی تھی، لیکن جب وہ باتوں میں لگتے تو زبان ادھر لگ جاتی۔ موت کا وقت آیا، شیطان نے سوچا ہیں تو یہ جنتی کلمہ پڑھتے جائیں گے بغیر حساب کتاب کے جائیں گے، چلو اتنا تو کر دوں کہ حساب کتاب ان کا ہو۔ وہ آیا آ کے پوچھنے لگا بتاؤ تم نے رب کو کیسے مانا، کوئی دلیل دو۔ ایک دلیل دی، اس نے کہا نہیں کوئی اور، 99 دلیلیں دی۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ دلیلوں میں ان کی جان نکل جائے، کلمہ نہ پڑھ سکیں۔ ادھر حضرت نجم کبریٰ دیکھ رہے تھے، دور سے پانی کا چھینٹا مارا اور کہا اے نادان، تو کہہ دے کہ میں نے بغیر دلیل کے رب کو مانا اور کلمہ پڑھ، اور 3 دفعہ تکرار کری، روح پرواز کر گئی۔ اس شیطان نے ایسے لوگوں کو بھی نہیں چھوڑا پریشان کرنے کے لیے۔ عام آدمی کیا کہتا ہے کہ میں کلمہ پڑھ لوں گا، لیکن وہ لوگ جن کے دل اللہ اللہ کر رہے ہیں وہ مر بھی رہے تھے۔ شیطان کا تصرف اس زبان پر ہے کہ زبان عالم ناسوت میں ہے، دل کا تعلق عالم ناسوت سے نہیں ہے، دل کا تعلق عالم ملکوت سے ہے، کیونکہ شیطان کا تصرف زبان پہ ہے، دل پہ یہ تو عالم ملکوت سے اس کا ٹکراؤ ہو گیا۔ اور وہ مر بھی رہے تھے اور اللہ اللہ کر بھی رہے تھے، حتیٰ کہ مر بھی گئے، مرنے کے بعد بھی 1.5 سیکنڈ تک اللہ اللہ کرتے رہے۔
حدیث شریف میں زبان کا ہے، وہ بھی گوشت کا لوتھڑا، یہ بھی گوشت کا لوتھڑا، اس لوتھڑے کو اس سے 70 گنا زیادہ فضیلت ہے۔ اب بغیر حساب کتاب کے جنت میں کیسے جائے گا؟ قبر میں چلا گیا، منکر نکیر آ گئے، وہ 360 سوال کے جواب پوچھتے ہیں۔ پہلا سوال، بتا تیرا رب کون ہے؟ وہ خاموش ہے، کفن پیچھے ہٹاتا ہے، لفظ اللہ چمک رہا ہے۔ فرشتے کہتے ہیں اے بندہ خدا آرام سے سو جا، ہمیں تو شرم آتا ہے تجھ سے کیا پوچھیں، چپ کر کے واپس چلے جاتے ہیں۔ پھر ایک اور فرشتہ آتا ہے جس کا نام امان ہے، وہ روح کو نکالتا ہے، اس کا کام ہے روح کو برزخ میں پہنچانا لکھے کے مطابق، لیکن وہاں تو کچھ لکھا ہوا نہیں ہے۔ روح کو پکڑتا ہے، وہ اس میں اللہ کے نور سے چمک رہی ہوتی ہے، پھر رضوان کے پاس لے جاتا ہے، اس کو بحشت میں داخل کر۔ رضوان کہتا ہے اس کا حساب کتاب لا، وہ کہتا ہے یہ چمک دمک ہی اس کا حساب کتاب ہے۔ اس طریقے سے وہ شخص بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائے گا۔ اب بہت سے لوگوں کی خواہش ہوتی ہے ہمیں کوئی ایسا وظیفہ یا عمل مل جائے جس سے ہمارے کاروبار چمک اٹھے، ہمارا شہرت ہو جائے، رزق میں ترقی ہو جائے، اور وہ کسی عمل کی تلاش میں رہتے ہیں، کیونکہ ان وظیفوں کے لیے کسی عمل کی اجازت ضروری ہے، خاص صورت جن کا وظیفہ ہو یا صورت مزمل کا ہو، صورت ملک کا ہو۔ جن لوگوں نے وہ وظیفے حاصل کر لیے کسی عمل سے، واقعی وہ قرآن مجید کی برکت سے خوشحال ہو۔ اب جب ان صورتوں کے لیے عمل کی اجازت ضروری ہے تو اس میں ذات جس میں ساری صورتیں بند ہیں، کیا اس کے لیے اجازت ضروری نہیں ہوگی؟ اس صورت کے لیے عمل کی اجازت چاہیے اور اس میں ذات کے لیے کسی کامل کی اجازت چاہیے۔ عمل بھی ایسا جب پھنسے آواز دے فوراً پہنچے، اور کامل بھی ایسا پھنسے آواز دے فوراً پہنچے۔ اس میں ذات کی باقاعدہ اجازت ہوتی ہے۔ باقی صفاتی اسماء کتاب سے لے کر بھی فیض حاصل کر سکتے ہیں، لیکن جن لوگوں نے اس میں ذات کو کتاب سے لے کر فیض حاصل کرنے کی کوشش کری، وہی پاگل ہوئے، وہی برباد ہوئے، وہ اس کتاب ہی نہ برداشت کر سکے۔ تب لوگ اس سے محروم ہیں، کہتے ہیں یہ سخت جلالی ہے، اس کے نزدیک مت جاؤ، یہی کہتے ہیں نا، لیکن اس کے بغیر گزارا ہی نہیں ہے، یہی تمہاری پہچان ہے، اور تم کہتے ہو کہ اس کے نزدیک ہی مت جاؤ، یہ پاگل کر دیتے۔ اس کی اجازت ہے۔ اجازت کیا ہے؟ آپ یہاں تہجد پڑھتے رہیں، کام بڑا اچھا کریں، لیکن شیطان ایک کونے پہ کھڑا ہنستا رہتا ہے۔ کیوں ہنستا ہے؟ کہ تیرا دل تو میرے ہاتھ میں ہے، جب جی چاہوں گا موڑ دوں گا۔ اور تمہیں شکایت ہوئی میں بڑا تہجد گزار تھا، مجھے کیا ہو گیا، میں فرض نماز نہیں پڑھ سکتا۔ وہ شیطان نے دل موڑ دیا نا۔ باجید بستامی رحمۃ اللہ جنگل میں گئے، جب باقی عبادت کرتے شیطان دیکھتا رہتا، لیکن جب اس میں اللہ کی ضربیں لگاتے، اللہ کو بسانے کی کوشش کرتے، شیطان قریب آ کے ان کو ستاتا۔ تو صاحب کشف تھے، ایک دن ان کو بڑا غصہ آیا، ڈنڈا لے کے اس کے پیچھے بھاگے، آج اس کو ماروں گا۔ آواز آئی ہے باجید یہ ڈنڈوں سے نہیں مرتا، یہ اللہ کے نور سے جلتا ہے، اتنا ذکر کر اتنا ذکر کر کہ تو نور علی نور ہو جائے۔ جب باجید بستامی رحمۃ اللہ نور علی نور ہو گئے تو شہر بستان سے جادوگر بھی چلے گئے۔ اب ہمارا عمل یہاں اثر نہیں کرتا۔ جب کوئی شخص اس میں اللہ کو اپنے دل میں بسانے کی کوشش کرتا ہے، شیطان کا قبضہ ہوتا ہے اس دل کے اوپر، وہ سوچتا ہے اگر اس میں اللہ اس کے دل میں چلا گیا، یہ شخص ساری عمر کے لیے میرے ہاتھوں سے گیا۔ شیطان کے پاس لشکر ہیں، فوج کے بما اسلحہ، جنات کے لشکر ہیں، قرآن مجید گواہ ہے۔ حکم دیتا ہے جاؤ اس کو برباد کرو، تباہ کرو، کچھ بھی کرو، یہ لفظ اللہ اس کے اندر نہ جائے۔ اب تمہارے پاس تو ایک جن بھی نہیں ہے جو ان کا مقابلہ کرو۔ وہ آئیں گے تمہیں ستائیں گے،
बाज नहीं आए बीमार करेंगे, बाज नहीं आए पागल करके चले जाएंगे। जब होश आएगा तो यही कहोगे खबरदार अल्लाह मत करना, इससे लोग पागल हो जाते हैं। लेकिन जहां से इसकी इजाजत होती है अल्लाह ताला उनको भी एक रहमानी फौज देता है। वो शैतानी फौज तुम पे टूट पड़ी और वो रहमानी फौज शैतानों पे टूट पड़ी, और वो रहमानी फौज उस वक्त तक तुम्हारा साथ देगी जब तक तुम्हारे अंदर रहमान जाग नहीं उठता। फिर तुम बंदा नहीं रहे, बंदा नवाज बन गए, गरीब नहीं रहे, गरीब नवाज बन गए। ये इसकी इजाजत है। इसका फिर तरीका भी होता है। हो सकता है कुछ साबित दिल हो, किसी के दिल में ये बात चली जाए, हमारा मकसद हल हो जाए। रोजाना 66 मरतबा सफेद कागज पर काली पेंसिल से लफ्ज अल्लाह लिखें। फजर की नमाज के बाद लिखें तो बहुत अच्छा वक्त है, वरना जब भी आपको फुर्सत हो बावुजू 66 मरतबा लफ्ज अल्लाह लिखें, प्यार से लिखें। कहीं वो भी देख रहा हो, देखे तो प्यार से ही देखें। थोड़े दिन आप लिखेंगे, एक दिन ऐसा आएगा कि जो आप कागज पे लिखते थे वो आपकी आंखों पे तैरना शुरू हो जाएगा। आंखों में कशिश है, खींच लेती हैं, आंखों से ज्यादा दिल में कशिश है। जब आंखों में नजर आए तो लिखना बंद कर दें, आंखों से फिर उसको दिल में उतारने की कोशिश करें। रब ने चाहा जो कागज पे लिखते थे दिल पे लिखा नजर आएगा, उस वक्त दिल की धड़कन तेज हो जाएगी, उस धड़कन के साथ फिर अल्लाह को मिलाएं। कुरान मजीद फरमाता है कुछ लोग ऐसे हैं जिनको दिलों पे ईमान लिख दिया, लफ्ज अल्लाह ईमान ही ईमान। रात को सोने लगे, उंगली को कलम ख्याल करके दिल के ऊपर अल्लाह लिखते लिखते सो जाएं, इसी की मस्ती में नींद आ जाए। इस दुनिया में रोजाना 70,000 फरिश्ता आता है। सबसे पहले हजूर पाक के रोजे की हाजिरी देता है, जो एक वक्त आएगा दोबारा नहीं आ सकेगा। हाजिरी के बाद उन लोगों को ढूंढता है जिनका तल्लक हजूर पाक से, उनकी लिस्टें उनके पास होती हैं, फिर वो लिस्टें लेके वहां पहुंच जाते हैं। करामन कातबीन से पूछते हैं बताओ इसका आखिरी अमल क्या था जब ये सोने लगा था? सुबह पता नहीं इसकी जान है या नहीं, कि ये नमाज पढ़ के सोया था इशा की। दुआ देते हैं अल्लाह ताला इसको खुश रखे। और ये आयतुल कुर्सी पढ़ के सोया था, आयतुल कुर्सी की लाज रखना और इसकी हिफाजत करना। और ये दुरूशी पढ़ के सोया था, अल्लाह ताला इसको भी खुश रखे। और ये अल्लाह पढ़ते पढ़ते उसी की मस्ती में सो गया था। फरिश्ते कहते हैं खामोश, आहिस्ता बात करो, शायद उसकी याद में आंख लग गई हो, और हो सकता है सारी रात तुम्हारी अल्लाह ताला इबादत में शामिल कर दे। क्योंकि जो सोते वक्त नीयत होती है, ख्वाब में भी वही कुछ होता है। अल्लाह पढ़ते पढ़ते सो गए और ख्वाब में भी अल्लाह करते रहे। सुबह उठे, वुजू है या नहीं परवाह नहीं, दिल का वुजू पानी से नहीं होता। जिक्र खफी करते रहे, जिक्र खफी कोई मंजिल नहीं है। जब दिल की धड़कनों से अल्लाह ना शुरू हो जाए तो वो जिक्र कल्बी है ना। जिस दिन तुम्हारे दिल की धड़कने अल्लाह अल्लाह पुकारे, आज तुम्हारा तरीकत में पहला कदम है, आज तुम्हारी मंजिल जारी हो गई। हर आदमी कहता है अल्लाह ताला मेरे पे मेहरबान है। हर आदमी से पूछो क्या हाल है, कि बड़ा अल्लाह का करम है। क्यों? कार बंगला है, करम नहीं तो और क्या। और दूसरे से पूछते हैं क्या हाल है, कि बड़े अल्लाह का करम है। क्यों? गरीब खानदान से था, इतना बड़ा अफसर हो गया, करम नहीं तो और क्या। तीसरे से पूछते हैं क्या हाल है, कि बड़ी अल्लाह का करम है। कि क्यों? इतना बुढ़ा हूं, इतनी सेहत है, करम नहीं तो और क्या। यही करम समझते हो ना। हम कहते हैं अगर तुम इसको करम समझते हो तो ये चीजें काफरों के पास भी है। जो काफरों को दी वो तुमको दी, तुम्हारे पे क्या करम हुआ भाई? क्या करम हुआ तुम्हारे पे? ये क्या करम, ये क्या पहचान है? अगर तुम देखना चाहोगे वाकई तुम्हारे पर करम है या नहीं, जिक्र अल्लाह में लग जाओ। 2, 4, 5, 6, 7 दिन में अंदर से अल्लाह अल्लाह शुरू हो गई, उसका करम हो गया। हंस करो नहीं हंस करो तुम, तू मेरा जिक्र कर, मैं तेरा जिक्र करूंगा। जिक्र उसी का किया जाता है जिससे दोस्ती हो जाए।
اگر کوشش کے باوجود اللہ اللہ نہیں جمتا ہے، الٹا وحشت ہوتی ہے، الٹا اللہ اللہ کرنے والوں کو مسجدوں سے نکال دیتے ہو، تو پھر تمہارے رب کا کوئی کرم نہیں ہے۔ رب کا کرم ہوتا تو ضرور تم کو اپنے نام لیواؤں میں لیتا، اپنے آپ کو پہچاننے کا راز کہ میں کیا ہوں، رب مجھ پہ کتنا مہربان ہے، میرا مرشد کیا ہے۔ یہ ایک کسوٹی ہے، یہی ایک کسوٹی ہے۔ گجرانوالہ میں ایک انگریز نے سوال کیا، میں مسلمان تو ہو جاؤں، سارے عیب چھوڑ دوں، سب نمازیں بھی پڑھوں گا، لیکن ایک بات اگر تم مجھے گارنٹی دو تو، کہ وہ کیا؟ کہ تمہارے علماء کہتے ہیں کہ مسلمان بھی ہو جا، نمازیں بھی پڑھ، پھر بھی گارنٹی نہیں ہے کہ تو دوست کی ہے یا بیچتی ہے۔ بھئی کہتا گارنٹی پھر بھی نہیں دیتے ہو۔ وہ کہتا وہ مذہب پھر کمزور ہوا نا جس کی گارنٹی نہیں۔ آج اگر گارنٹی ہوتی تو 72 فرقوں میں کیوں تقسیم ہوتے؟ ہم کہتے ہیں مذہب اسلام گارنٹی ہے، اور 5-7 دن میں پتہ چل جاتا ہے کہ تم کیا ہو۔ یہ نسخہ استعمال کر کے دیکھو، اگر اللہ اللہ شروع ہوگی تو اللہ کا کرم ہو گیا، گارنٹی ہے، اور اگر اللہ اللہ شروع نہیں ہوتی تو تمہاری کوئی گارنٹی نہیں۔ اور اس اللہ اللہ کا کیا فائدہ ہے؟ ایک اور فائدہ ہے، بہت زبردست فائدہ ہے، جس سے لوگ ولی بن جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں، آپ کا کوئی دوست امریکہ میں بیٹھا ہے، آپ اس کو 40 دن دل سے یاد کریں، یقین کریں اس کا خط آ جائے گا، دل کو دل سے رائے۔ اور جب آپ اللہ تعالیٰ کو دل کی گہرائیوں سے یاد کریں گے، وہ تو کئی دوستوں اور کوئی ماؤں سے بھی زیادہ مہربان ہے۔ ہر وقت اللہ اللہ کریں گے، ہر وقت اللہ اللہ کریں گے، اللہ اللہ کرنے سے آپ کے دل میں اللہ کی محبت ہو جائے گی۔ جب اللہ کی محبت ہو جائے گی، پھر ایک وقت آئے گا، سال میں آئے، 2 سال میں آئے، 10 سال میں آئے گا ضرور، پھر وہ اللہ دیکھے گا کون بندہ کب سے اللہ اللہ کر رہا ہے، دیکھوں تو صحیح۔ پھر جب اس نے ایک دفعہ دیکھا تو پھر وہ محبت نہیں رہی، پھر وہ عشق کا مقام ہے، پھر وہ کہتا ہے میں تیرا تو میرا۔ جب رب سے محبت ہوگی، رب سے عشق ہو گیا، تو رب کے حبیب سے بھی عشق ہو گیا، کیونکہ وہ خدا بھی نہیں اور جدا بھی نہیں۔ جب رب کے حبیب سے عشق ہو گیا تو سب ولیوں سے عشق ہو گیا۔ ہم چاہتے ہیں کہ اللہ اللہ سے تمہارے دلوں میں اللہ اور اس کے حبیب اور ولیوں کی محبت پیدا ہو، لیکن جب ہم یہاں سے چلے جائیں گے تو اسی طرح داڑھیوں والے تمہارے پاس آ جائیں گے، وسوسوں کے ذریعے اللہ اللہ کو نکالنے کی کوشش کریں گے، دلوں میں وسوسے ڈالیں گے۔ وسوسوں کا مقصد یہ ہوگا کہ ان دلوں سے اللہ اللہ نکالو۔ پھر تم یہ سوچ لینا کہ وسوسے کون ڈالتا ہے، کل اعوذ برب الناس سے پڑھ لینا، پتہ چل جائے گا وسوسے کون ڈالتا ہے، یا خناس یا جن یا ان کی طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے جو لوگ ذکر لینا چاہتے ہیں ان کے دل میں اگر کوئی سوال ہو تو ذکر لینے سے پہلے دلوں کی صفائی کر لو۔ اگر کوئی سوال ہے ہمارے متعلق یا لٹریچر کے متعلق تو پوچھ لو۔ ہم نے ایک لٹریچر لکھا روحانی سفر کے نام پہ، وہ ہمارے بچپن کے واقعات تھے، کچھ خوابیں تھیں، کچھ زہر تھے۔ بہت سے لوگ ہمارے حمایتی ہیں، بہت سے لوگ ہمارے مخالف ہیں، بہت سے علماء بھی ہمارے مخالف ہیں اور بہت سے علماء ہمارے حمایتی بھی ہیں۔ وہ جو مخالف علماء تھے انہوں نے اس کتاب میں سے چند سطریں لیں، ان کو آگے پیچھے کر کیے، اس کے مفہوم بدل دیے، فتوے لگا کے پمفلٹ تقسیم کر دیے۔ ہم پنجاب میں جائیں، جدھر بھی جائیں، وہ پمفلٹ لوگ سامنے لے آتے ہیں۔ لوگوں کو یہی کہا بہتر یہی ہے کہ تم وہ کتاب خود پڑھ لو، روحانی سفر سٹال پہ موجود ہے، خود پڑھ لو۔ لوگوں نے وہ کتابیں پڑھی، پھر وہ ان علماء کے پاس گئے کہ ان کتابوں میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ واجب القتل کے فتوے لگا دیے۔ اب وہ کہنے لگے کہ یہ دوسرے ایڈیشن ہیں، وہ پہلے ایڈیشن ان لوگوں نے چھپا لی ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ اگر واقعی ہم نے چھپا لی ہیں تو جن سے تم نے اقتباس لیا وہ تو تمہارے پاس ہوں گے نا، وہی دکھاؤ۔
وہ اس طریقے سے تم لوگوں کو پریشان کریں گے. اس سے بہتر ہے کہ جو ذکر لے پہلے دل کی صفائی کرے, اس کے بعد ذکر لے. ذکر لینے کے بعد کبھی نہیں کہے گا کہ مجھے ذرا بھی جلال آیا, کہے گا میں 24 گھنٹے اللہ کرتا ہوں, مجھے تو ذرا بھی جلال نہیں آتا ہے. کچھ لوگ جلالی ہوتے ہیں, کچھ جمالی ہوتے ہیں. جلالی لوگوں کو یہ ضرور ہوگا جب اللہ اللہ کریں گے تو تھوڑا سا غصہ آئے گا. جب غصہ آئے پھر وہ کیا کریں, پھر وہ درود شریف پڑھیں. درود شریف ان کے غصے کو ٹھنڈا کر دے گا. صحابہ کرام فرماتے ہیں جب ہم پہ مصیبت آتی ہم درود شریف پڑھتے, اس سے پہلے کیا کرتے, ہر وقت ذکر الہی کرتے, ہر وقت ذکر الہی کرتے. جب دل گھٹنے کو ہوتا درود شریف پڑھتے, جب ذکر بند ہونے کو ہوتا درود شریف پڑھتے, جب غصے آتے درود شریف پڑھتے, وہ ان کو ٹھنڈا کر دیتا. اب کسی کو کوئی سوال ہو بتائیں نا. یہ سوال ہے جی کہ جو لوگ اپنے نبی کو عطا کیے گئے اسم کا ذکر نہیں کرتے, کیا وہ بروز قیامت اس امت میں شمار کیے جائیں گے یا نہیں؟ اس کا جواب یہی ہے جی, ہمارا تو ایمان ہے کہ جو بھی شخص کلمہ پڑھتا ہے بڑے کتنا بڑا گناہ گار ہے, بس منافق نہ ہو, گستاخ نہ ہو, کتنا ہی بڑا گناہ گار ہے, کلمہ پڑھتا ہے وہ حضور پاک کے وسیلے سے بخشا ہی جائے گا. یہ ہمارا ایمان ہے. اس کے گناہ کی سزا شاید اس دنیا میں دے دی جائے اس کو, اگر پھر بھی زیادہ ہیں تو قبر میں دے دی جائے گی تاکہ وہاں سرخرو ہو, اگر پھر بھی زیادہ ہیں تو کچھ عرصہ جہنم میں رکھ کے وہ سزا دے دی جائے گی, لیکن جانا اس کو جنت میں. اب رہا سوال جنت میں, تو وہ چلا گیا. ادھر جنت کے 7 درجے, جنت کے 7 درجے ہیں, ایک سے ایک اعلیٰ ہے. تمہارے اندر 7 مخلوقیں ہیں, ہر مخلوق کا تعلق ایک ایک جنت سے ہے. سب سے ادنا عبادت, سب سے ادنا عبادت اس قلب کی ہے, اور قلب کا تعلق خلد سے ہے جو سب سے ادنا جنت ہے اس سے ہے. یہ قلب والوں کے لیے خلد ہے. اب جنات ہیں, صحابہ جن ہیں, ولی جن ہیں, لیکن وہ جنت میں نہیں جا سکتے کیونکہ جنت تو قلب والوں کے لیے ہے, ان میں وہ قلب ہے ہی نہیں ہے. جنت کے باہر ان کو مکان ملیں گے, جنت کے باہر رہیں گے. لیکن اب جو شخص جنت میں خلد میں چلا گیا, دوزخ سے بچ گیا, ادھر قرآن مجید فرماتا ہے کیا ان لوگوں نے سمجھ رکھا ہے ہم ان کو نیکوکاروں کے برابر رکھ دیں گے. اور وہ جو قلب کا عبادت کرنے والا تھا وہ خلد کا حقدار ہے, اس کو خلد مل گئی, خلد کی عوریں مل گئی, خلد کے مکان مل گئے. اور یہ جو کچھ بھی نہیں کرتا تھا یہ بھی اسی طرح بخشا گیا, تو یہ اس کا جا کے غلام بن گیا. کتنا پچھتائے گا, کاش یہ قلم مجھ میں تھا, اگر میں بھی اس کی بات کرتا آج اس جیسا ہو جاتا. غلاموں کو تو عوریں نہیں ملتی. ایک حدیث شریف میں کہ جنتیوں کو اگر افسوس ہوگا جنت میں جا کے, بھئی جنت میں چلے گئے پھر کیا افسوس ہے. جنتیوں کو جنت میں جا کے جو افسوس ہوگا وہ یہی ہوگا کہ دنیا میں جو لمحہ بغیر ذکر اللہ کے گزرا, جو ذکر نہیں کرتا تھا اس کو یہ افسوس ہوگا کاش میں ذکر کرتا ان جیسا ہو جاتا. اور قلب والے کہیں گے کاش میں روح کا ذکر کرتا ایک درجہ اور ہو جاتا, دار اسلام میں چلا جاتا. روح والا کہے گا کاش میں سری کی عبادت کرتا ایک درجہ اور دار القرار میں چلا جاتا. ہر جنت والے پچھتائیں گے, اور آخری والے کہے گا کاش میں انا کی عبادت کرتا تو میں فردوس میں چلا جاتا. یہ جنتوں کے درجے کے لیے تمہارے اندر 7 مخلوقیں ہیں, اور باقاعدہ ان مخلوقوں کی تربیت ہے, ان کے ذکر الہدہ ہیں. کسی کا یا اللہ, کسی کا یا حی و یا قیوم, کسی کا یا واحد, کسی کا یا احد, کسی کا یا او, کسی کا کلمہ شریف, یہ ان کے ذکر ہے. اب انسان کے دماغ پہ ایک پردہ ہے جس کو حجاب اکبر بولتے ہیں. آپ کو کہا جائے مری چلیں گے 2 مہینے کے لیے چلے جائیں, تو آپ بندوبست کریں گے کھانے پینے کا, پیسے کا, کمبل کا, کہ کہیں مجھے وہاں تکلیف نہ ہو. لیکن جہاں ساری عمر کے لیے جانا ہے تو وہاں کے لیے کوئی بندوبست ہی نہیں ہے. وہاں 2 مہینے کے لیے جا رہے ہیں پھر واپس آ جائیں گے, وہاں سے واپس ہی نہیں آنا, تو اس کے لیے کوئی بندوبست ہی نہیں. یہ دماغ پہ ایک حجاب اکبر ہے.
وہ کب پھٹتا ہے؟ جب آدمی مرنے لگتا ہے. جب مرنے لگتا ہے تو وہ شیطان کا حجاب وہ شیطان ہٹا لیتا ہے. اس وقت وہ آدمی کہتا ہے کاش اب مجھے موقع ملے میں کچھ کر کے دکھاؤں. اب تو موت کا وقت ہے, اب تو کیا کرے گا؟ یا حدیث شریف میں کہ مرنے سے پہلے ہی مر جاؤ. وہ کس طرح؟ جب تم یہ ذکر کرو گے, سینے کے 5 ذکر, پھر ایک نفس کا ذکر 6, پھر ایک انا کا دماغ کا ذکر کرو گے جس کا یا ہو کا ذکر ہے, یا ہو کی گرمی سے وہ پردہ پھٹ جائے گا. جیتے جی وہ پردہ پھٹ جائے گا. وہ مرتے وقت ہوش آیا, اب جیتے جی ہوش آ گیا. اس وقت دنیا کے لیے کم اور آگے کے لیے زیادہ کرو گے. یہ حجاب اکبر. حدیث میں آتا ہے کہ جس آدمی نے خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے تھوکا تو اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. یہ بات کہاں تک درست ہے؟ آپ وضاحت فرمائیں. یہ جو حدیث کی بات وہیں تھی نا, خانہ کعبہ میں تھی, یہاں تو نہیں تھی. یہاں تو نہیں گئی انہوں نے, وہاں گئی تھی نا. یہاں تو یہ ہے کہ مسجدیں ہیں, نیچے قرآن مجید پڑھے ہیں, لیکن اوپر پردہ ہے, دوسری منزل ہے, وہاں بھی آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. یہاں سے خانہ کعبے تک تو پتہ نہیں کتنے پردے. جب خانے کعبے میں اگر کوئی ہو تو وہاں اس کی طرف منہ کر کے تھوکے گا تو باقی اس کی نماز نہیں ہوتی. اب یہاں تو پتہ بھی نہیں چلتا کسی کو خانہ کعبہ کدھر ہے. اب یہاں تو میں پتہ خانہ کعبہ کدھر ہے, یہاں ادھر ہو جائے گا, وہاں ادھر ہو جائے گا, وہاں ادھر ہو جائے گا. کئی جماعتیں علامہ اقبال کو برا کہتی ہیں اور شرابی بتاتے ہیں, جبکہ آپ کی یمن کے لڑکے علامہ اقبال کو ولی اللہ کہتے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یہ ایک واقعہ ہے. آپ 4تھی کلاس میں پڑھتے تھے, آپ کی والدہ فوت ہو چکی تھی. ان کے والد 2 بھائی تھے. ان کے والد ان کے لیے پراٹھے پکا کے رکھ دیتے, ایک اس بھائی کے لیے, ایک اس بھائی کے لیے, کہ دوپہر کو آئیں گے, وہ صبح پکا کے رکھ دیتے, دوپہر کو آئیں گے کھائیں گے. اس دن علامہ اقبال آئے, ان کے پیچھے کتیا جو تھی نا وہ بھی پیچھے پیچھے آ گئی. انہوں نے دیکھا تو پہچان گئے کہ اس میں کوئی مجبوری ہے جو میرے پیچھے پیچھے آ رہی ہے. تو کتے کو مجبوری بھوک کی ہوگی, اور کیا مجبوری ہے. جب وہ اپنے چبارے کے اوپر چڑھنے لگے تو وہ کتیا نیچے بیٹھ گئی اور ان کو بڑی حسرت سے دیکھنے لگی. یہ اوپر گئے, بھائی اور والد سے چوری جو اپنے حصے کا پراٹھا تھا آدھا کتیا کو ڈالا اور آدھا اپنے لیے رکھا کہ اس کو میں کھا لوں گا. لیکن وہ کتیا نے فوراً کھا لیا. اس کے بعد بھی وہ آپ کو دیکھنا شروع ہوگی حسرت سے. آپ نے سمجھا زیادہ ہی بھوکی ہے, مجھ سے زیادہ بھوکی ہے. وہ اپنے حساب حصے کا بھی اس کو ڈال دیا. وہ تو کھا کے چلی گئی اور آپ سارا دن بھوکے رہے. والد کو بھی نہ بتائیں کہ وہ ماریں گے, سارا دن بھوکے رہے. پھر رات کو والد کو بشارت ہوئی کہ تمہارے بیٹے نے ایک ایسا کام کیا جس سے ہم بہت خوش ہوئے اور ہم اللہ تعالیٰ اس کو ولی بنوائیں گے. یہ باقاعدہ ایک واقعہ ہے, یہ بچپن کا واقعہ ہے. پھر جوانی آپ کی جیسے بھی گزری. اس کے بعد پھر ایک اور واقعہ ہے, جو آپ کا خادم تھا, جو آپ کی خدمت کرتا, وہ کافی بوڑھا ہو گیا. آپ کے وسائل کے بعد اس نے یہ بات بتائی. یہ بات عام ہے. اس نے بتائی کہ ایک رات میں نے دیکھا کہ آپ اکیلے ہوتے تھے, لیکن اس وقت دیکھا کہ ایک بزرگ بھی آپ کے پاس آئے ہیں. میں حیران ہوا کہ دروازہ تو میں ہی کھولتا ہوں, یہ کدھر سے آ گئے. بڑے غور سے دیکھا. اب علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ جاؤ 2 گلاس لسی کے لے آؤ. میں کہتا ہوں اب 1-1.5 کا ٹائم ہے, لسی اس وقت کہاں ملے گی؟ دکانیں بہت دور دور ہیں, شہر سے بہت دور ہیں. انہوں نے کہا نہیں تم لسی لے کے آؤ. کہتے ہیں کہ میں جگ لے کے باہر نکلا. اب سوچنے کا لگا کہ لسی کہاں سے ملے گی. سامنے گیا تو لائٹ جل رہی تھی. دیکھا تو وہاں ایک لسی کی دکان ہے. اب میں سوچنے لگا کہ یہاں روز آتا جاتا ہوں, یہاں دکان ہی نہیں تھی, یہ ایک دم دکان کیسے ہوگی, کوئی گاہک بھی نہیں.
میں ان کے پاس گیا, لسی تھی, بھی لسی دو. میں نے 5 روپے کا نوٹ دیا. انہوں نے کہا نہیں یہ واپس لے جاؤ, ہمارا اقبال سے حساب چلتا ہے. کہتے ہیں لسی دی, انہوں نے پی, وہ اندر باتیں کرتے رہے. اب میں اس طاق میں کہ وہ بزرگ باہر نکلیں گے تو ان کی قدم بوسی کروں گا, لیکن نہ میں نے دروازہ کھولا نہ ہی مجھے ان بزرگ کا پتہ چلا کہ کب نکلے اور کب گئے. پھر وہ خادم کہتے ہیں کئی دنوں کے بعد ایک دن میں ان کی خدمت کر رہا تھا, ہاتھ کو دبا رہا تھا, تو پھر میں نے پوچھا کہ ایک تجسس ہے, اگر یہ محل کر دیں گے کہ اس دن وہ بزرگ کون تھے اور وہ لسی والے کون تھے, کیونکہ اس کے بعد اور اس سے پہلے میں نے وہ لسی کی دکان ہی نہیں دیکھی, نہ بعد میں دیکھی نہ اس سے پہلے دیکھی. تو میرے دل میں یہی تجسس ہے, آپ مجھے یہی بتا دیں بس. اس وقت انہوں نے کہا کہ وہ جو بزرگ آئے تھے وہ خواجہ صاحب تھے, اور جب انہوں نے لسی کی فرمائش کری تو داتا صاحب نے لسی کی دکان نکال دی. انہوں نے لسی کی دکان لگا دی کہ میزبانی تو میرا کام ہے. یہ واقعات تو بڑے مشہور ہیں. بہرحال سوال ہم تو ان کو ولی سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے غوث قطب میں نہیں تھے, لیکن وہ نقبہ زنجبہ میں ضرور تھے. نقبہ زنجبہ اپنے آپ کو چھپائے رکھتے ہیں, انہوں نے اپنے آپ کو چھپایا ہوا تھا. ابدال تک اپنے آپ کو چھپاتے ہیں, لیکن غوث قطب ظاہر ہو جاتے. ابدال تک کسی کو مرید نہیں کرتے, غوث قطب مرید کر لیتے. ہاں جی, یہ باتیں پوچھتے ہیں گھڑی گھڑی, پہلے بھی بتا چکے آپ کن سے بیعت ہیں. پہلی بات ہے تو ہم تو سب سے پہلے گوریا شریف بیعت ہوئے ان کے بچوں سے, جو وہاں کے ولی تھے پیر میر علی شاہ, ان کے بچوں سے بیعت ہوئے, لیکن ہمیں حاصل کچھ نہیں ہوا تو ہم نے وہ بیعت توڑ دی. دیول شریف سے بیعت ہوئے, وہ بھی ان کے پوتوں سے, ان سے بھی حاصل کچھ نہیں ہوا تو ہم نے بیعت توڑ دی. تو پھر ہم کو جو کچھ ملا بڑی سرکار کے ذریعے, داتا صاحب کے ذریعے, پھر سلطان صاحب کے ذریعے, پھر کلندر پاک کے ذریعے, پھر غوث پاک سے. تو غوث پاک نے ہمارا ہاتھ پھر حضور پاک کے ہاتھ میں دے دیا. اب ہم کو حضور پاک نے بیعت کر ہی لیا ہے, اور جو لوگ حیات النبی کے قائل ہیں وہ اس بیعت کا ضرور اقرار کریں گے کہ صحیح ہے. اب لوگ کہتے ہیں کہ بیعت کے بغیر فیض نہیں ہوتا, کہتے ہیں نا. بہت سے لوگ اس اویسی بیعت کو مانتے بھی نہیں ہیں. اگر وہ مانتے نہیں ہیں, وہ کہتے ہیں زہری بیعت ہو. اگر وہ فیض ہے, اویسی فیض, اویسی بیعت سے فیض ہے, تو فیض تب بھی ہے نا کہ کہیں سے بیعت ہے تو فیض ہے. بھئی اگر فیض ہے تو کہیں سے بیعت ہے نا. سید سلطان بو رحمۃ اللہ, ان کو بھی حضور پاک نے بیعت فرمایا تھا. آپ نے لکھا ہے کہ دست بیعت کرد مارا مصطفیٰ, کہ مجھے حضور پاک نے بیعت کر لیا ہے. یہ اویسی سلسلہ ہے. فقیر نور محمد کلاچی والے ہیں, ان کو سلطان صاحب نے بیعت کیا ہے, وہ زہر میں کہیں سے بیعت نہیں ہوئی. اور انہوں نے لکھا ہے اپنی کتاب رفعان میں کہ میں سلطان صاحب سے بیعت ہو گیا, اب مجھے حاجت نہیں ہے کہ میں کسی اور کے پاس جاؤں. جب انہوں نے سلطان صاحب کا لکھا ہے کہ مجھے حاجت نہیں ہے, تو ہم حضور پاک کے لیے کہتے ہیں ہمیں کیا حاجت ہے کسی کے پاس جانے کی. تمام حضرات نشستوں پر بیٹھے رہیں. صرف وہی حضرات جو ذکر قلب کا اذن حاصل کرنا چاہتے ہیں قبلہ شاہ صاحب سے کہ ان کی دل کی دھڑکنیں اللہ اللہ کریں, وہ قطار میں بڑے نظم و ضبط کے ساتھ آگے تشریف لے آئیں. اور جو بھائی انجمن کا لٹریچر بالخصوص روحانی سفر, مینار نور, دریا کے قلب لٹریچر لینا چاہیں, چلیے صاحب جو ذکر لینا چاہیں فوراً اسٹیج کے قریب پہنچیں.
مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، چڑھ گئی جس پہ محشر میں بخشا گیا، دیکھا جس سمت ابر کرم چھا گیا، رخ جدھر ہو گیا زندگی پا گیا، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وسلم۔ یا اللہ صلاۃ والسلام کی برکت سے ہمارے سینے کو، قلبوں کو نور سے منور کر دے۔ یا اللہ اس پروگرام کو کامیاب کرنے میں جنہوں نے مالی اور جانی محنت کی ہے ان کو اجر عظیم دے۔ یا اللہ ہم پر بھی رحمت نازل فرما۔ یا اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف کر، ہمیں دنیا کے شر سے، نفس کے شر سے، شیطان کے شر سے بچا۔ یا اللہ میں ہر آزمائش میں پورا اترنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو بیمار ہیں، پریشان ہیں، سب کی ظاہری باطنی بیماریاں پریشانیاں دور کر۔ یا اللہ ہمارے دلوں میں حضور پاک، غوث پاک اور شاہ صاحب کی عزت، محبت اور عشق پیدا کر۔ یا اللہ شاہ صاحب کی زندگی لمبی عمر عطا فرما اور صحت کاملہ عطا فرما۔ یا اللہ خار ہیں، بدکار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، کچھ بھی ہیں تیرے محبوب کی امت میں ہیں۔ یا اللہ ذکر کے مشن کو دن دنی رات چوگنی ترقی دے اور دنیا کے چپے چپے میں اس کو پھیلانے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ خیر خلق سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ